معزز سامعین حضرات، آج میں بہت بڑا جو وہم لوگوں کے ذہن میں چل رہا ہے اور اس تعلق سے بہت سی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، یعنی ثریا ستارے کے تعلق سے، اور اس میں بہت سی من گھڑت موضوع روایتیں بھی لوگ پیش کر رہے ہیں۔ وہ ایک جو حدیث شریف ہے مسند احمد کی، اس کو حدیث کو پیش کر کے اس کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ سرکار نے بیماریوں کے تعلق سے بتایا۔ آج کیا ہے اس کی حقیقت، میں حوالے سے انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور آپ کے سامنے وہ حدیث بھی میں پیش کروں گا اور بتاؤں گا کہ علماء نے اس سے صحیح کیا مراد لیا ہے، اور بات بھی ذہن میں آتی ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا معزز سامعین، یہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اس کا نمبر ہے 5860 5860 یعنی 5860 مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس کے تعلق سے جو پیش کی جا رہی ہے وہ حدیث میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پھلوں کی فروخت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آفت کا ڈر ختم ہو جانے تک پھلوں کی بیع سے منع کیا ہے۔ اس میں حدیث میں ایک لفظ عاہتن، یہ بیماری اور آفت کے معنی میں آتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پھلوں کی بیع نہ کرو یہاں تک کہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے، یعنی جب یہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے تو پھر آپ پھلوں کی بیع کرو، یعنی پھلوں کو فروخت کرو، بیچو۔ اس سے کچھ لوگوں نے یہ مراد لیا ہے، اور جیسے بتا رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر بہت چل رہا ہے کہ یہ 12 مئی کو ثریا ستارہ طلوع ہونا ہے یا ہوتا ہے، تو 12 مئی کو یہ جو ہماری مہاماری چل رہی ہے اور آج جو یہ بیماری بہت بڑی چل رہی ہے، پوری دنیا جس سے پریشان ہے، اور تقریباً 150 سے زائد ملک اس کی چپیٹ میں آئے ہوئے ہیں، اور اس میں بہت سی موتیں بھی ہو چکی ہیں، لاکھوں سے اوپر موتوں کا ٹارگیٹ جا چکا ہے، تو کہ یہ بیماری جو ہے اس حدیث کی روشنی میں ثریا ستارہ طلوع ہونے کے بعد ختم ہو جائے گی۔ اس طریقے سے اس حدیث کا یہ مطلب نکالنا سمجھ میں نہیں آتا، اور کہیں نہ کہیں اس حدیث کو غلط جوڑا جا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں ثریا ستارے کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ ثریا ستارہ نکلنے سے بیماری ختم ہوگی۔ ستارہ ایک ستارہ ہے، وہ ثریا ستارہ ہو یا عام ستارہ ہو، وہ ایک ستارہ ہے، ہوتا جو ہے وہ اللہ کرتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ستارہ ایک نشانی ہے، لیکن وہ نشانی بھی اس بیماری کے لیے نہیں ہے، اس بیماری کے لیے خاص کر دینا یہ غلط ہوگا، اس لیے کہ اس بیماری کا تو اس وقت وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اصل میں معاملہ کیا ہے، دیکھیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع سے منع کیا اور کہا کہ ثریا ستارہ جب طلوع ہو جائے تو پھلوں کی بیع کرو، تو وہ ایک خاص خطے کے لیے مراد ہے، جو حجاز مقدس کا خطہ ہے، جہاں پر مدینہ شریف اور مکہ شریف یہ اس خطے میں آتے ہیں، وہیں پر میرے آقا نے یہ حکم فرمایا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے، ہر خطے کا موسم الگ الگ ہوتا ہے، ہر خطے کے موسم کے حساب سے پھل بھی الگ الگ ہوتے ہیں۔ جیسے کہیں پر سردی ہے تو کہیں پر گرمی کا موسم ہے، اور کہیں پر موسم معتدل ہوتا ہے، یعنی نہ سردی نہ گرمی۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ پھلوں کے تعلق سے ہے، اور اس میں پھل کا خاص ذکر بھی ہے،
اور حدیث کے سیاق و سباق سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بات پھلوں کی چل رہی ہے، یہاں عام بیماری کی بات نہیں چل رہی ہے۔ تو زیادہ تر علماء کا طبقہ جو گیا ہے وہ اسی طرف گیا ہے، اور وہ بات ہمارے ٹھیک اور سٹیک سمجھ میں بھی آتی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ ثریا ستارہ جب طلوع ہو جائے تب پھلوں کی فروخت کرو، یعنی کچھ جگہ پر جو پھل پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہمارے علاقے میں آم پیدا ہوتا ہے، ہمارے علاقے میں خربوزہ تربوزہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ہمارے علاقے میں گنا پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہمارے علاقے میں ابھی یہاں سنترا پیدا نہیں ہوتا، اور دوسرے علاقوں میں اخروٹ، کہیں بادام پیدا ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر ہمارے علاقے میں گنا پیدا ہوتا ہے، گنا، تو گنا اس کی ایک مدت ہوتی ہے کہ کب وہ پکے گی اس کی کھیتی۔ اگر اس گنے کو آپ نے پکنے سے پہلے کھا لیا تو ہمارے گھر کے بھی کوئی بچہ بھی گنا لے آئے کچا توڑ کے، تو گھر کے بزرگ، گھر کے بڑے اور جو اہل حکمت ہیں، اہل دانا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ ابھی گنا نہ کھاؤ بھائی، ابھی کچا ہے، اس کی موسم نہیں ہے گنے کا، یہ فصل ابھی نہیں پکی ہے، اس کو جب کھانا، یعنی جب جنوری کا مہینہ لگ جائے یا دسمبر لگ جائے تب یہ آپ کا گنا پک جائے گا، تب اس کو کھانا۔ آپ کھائیے گنا، کھانسی ہو جائے گی۔ آپ کچا گنا اس موسم میں کھا لیجیے جب اس کا موسم نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ابھی یہ رمضان شریف کا مہینہ چل رہا، اور ابھی سردی مکمل طور سے جانے کے بالکل کگار پر ہے، لگ بھگ چلی گئی، اور اب گرمی آ رہی ہے۔ ابھی مکمل گرمی نہیں ہے جو تیز والی ہوتی ہے، اس میں آپ لیمو کی شکنجی پی لیں، آپ کا آواز بھی بیٹھ جائے گا، گلا بھی بیٹھ جائے گا، کھانسی بھی ہو جائے گی، چونکہ موسم نہیں ہے نا یہ۔ اب جب تیز کی لو چلے گی، لپٹ چلے گی، اور جب وہ موسم آئے گا بھائٹے والا جس کو ہم بولتے ہیں، اس موسم میں آپ شکنجی پیجئے گا، آپ کو فائدہ کرے گی، نقصان نہیں کرے گی۔ تو یہاں جو مراد ہے وہ یہ تھا کہ اس حجاز مقدس کی سرزمین کے اعتبار سے جو موسم تھا اس وقت، تو جو پھل تھے وہ پھل ابھی کچے تھے، تو صحابہ سے میرے نبی نے منع فرمایا کہ ابھی ان پھلوں کو مت بیچنا تب تک کہ بیماری ٹل نہ جائے، یعنی ابھی ادھر کا جو موسم ہے ان پھلوں کے اعتبار سے سٹیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے۔ جب وہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے گا تو ان پھلوں کا موسم آ جائے گا، اور پھر یہ موسمی پھل ہو جائیں گے۔ ایک ہوتا غیر موسمی پھل، ایک ہوتا موسمی پھل۔ اگر آپ غیر موسمی پھل کھائیں گے تو آپ کو نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اور آپ موسمی پھل کھائیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا، اس کا فائدہ زیادہ ہوگا۔ جیسے جوس سال کے 12 مہینے زیادہ نہیں چلتا نا، اس موسم جب اس کا آتا ہے گرمی کا تو گنے کا جوس، موسمی کا جوس، انار کا جوس، لیکن کوئی دسمبر اور جنوری میں تو نہیں جوس پی رہا ہوتا نا، اللہ ماشاء اللہ کوئی پی لے تو میں نہیں کہہ سکتا۔ آئس کریم ہے، سال کے 12 مہینے تو نہیں چلتی نا، جب اس کا موسم آتا ہے تب چلتی ہے، موسم سے پہلے آپ کھائیے نقصان کرے گی۔ تو یہاں جو حدیث میں لفظ آیا، میرے نبی نے خاص کر جو فرمایا کہ جب بیماریاں ٹل جائیں، جب آفتیں ٹل جائیں، جب ختم ہو جائیں، تو اس سے مراد یہ تھا کہ جب یہ پھل پک جائیں اور جب ان پھلوں کا موسم آ جائے تب ان پھلوں کی فروخت کرنا، تاکہ پھر یہ پھل نقصان نہ دیں گے۔ تو اس حدیث سے مراد جو زیادہ تر علماء کا طبقہ گیا ہے، اور حدیث کا سیاق و سباق بھی بتاتا ہے، وہ ایک خطے کا موسم اور خاص پھلوں کی بیماریاں، اس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھیں، جو آقا نے پھلوں کو بیچنے سے منع کیا تھا۔ پھلوں کا ذکر ہے صراحتاً، وضاحت کے ساتھ حدیث میں پھلوں کا ذکر ہے کہ فروخت مت کرنا۔ تو معزز سامعین، اب اس سے آپ سمجھ لیجئے، تو مراد یہ ہے، اور اس کو جو پھلوں اگاتے ہیں، اچھا اگاتے تو کم لوگ ہیں، کھاتے تو سب لوگ ہیں نا۔ آپ تو جانتے ہیں نا ہر پھل ہر موسم میں نہیں کھایا جاتا نا۔ ابھی میں نے جیسا کہ بتایا، ابھی آپ جو ہے سردی کا موسم آتا ہے، بہت سردی کا، تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں نہیں کھائی جاتی جو وہ پھل نہیں ہوتا موسم کا، اور جب موسم ہوتا ہے جیسے سردی میں آپ کھا لیجئے لیمو، آپ کھا لیجئے سنترا، تو آپ کو نقصان کر جائے گا، اور وہی آپ کھائیے گا مئی میں، جون میں، جولائی میں، تو آپ کو نقصان نہیں کر جائے گا، نہیں نقصان کرے گا۔ تو اس وقت
وہاں کا جو موسم رہا ہوگا، چونکہ ہمارے یہاں کا موسم ہندوستان اور سعودیہ کے موسم میں فرق ہے، تو وہاں کا جو موسم رہا ہوگا اس موسم کے لحاظ سے میرے نبی نے فرمایا کہ یہ ثریا ستارہ طلوع ہو جانے دے، جب ثریا ستارہ طلوع ہو جائے گا تو ان پھلوں کا یعنی موسم آ جائے گا، اور ابھی ان کو بیچو گے تو کھانے میں بیماریاں ہیں، تو جب یہ ثریا ستارہ طلوع ہو جائے گا تو ان کا وقت آ جائے گا، یہ پک جائیں گے، پھر ان کی فروخت کرنا۔ اس سے مراد یہ ہے، اور زیادہ تر علماء نے یہی مراد لیا۔ ایک بہت کم طبقہ علماء کا ادھر گیا کہ بھئی اس سے عام بیماریاں مراد ہے، ثریا ستارہ طلوع ہونے سے عام بیماریاں مہاماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو اگر کوئی اس سے یہ مراد لیتا ہے تو بھئی وہ لے سکتا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، لے، ہم ان کو بھی ایک دم غلط نہیں کہیں گے، لیکن کوئی اب یہ نہ سمجھے معاذ اللہ کہ اگر یہ ثریا ستارہ طلوع ہونے کے بعد 12 مئی کے بعد بھی، یعنی جب یہ ستارہ طلوع ہو جائے اور یہ مہاماری یہ بیماری ختم نہ ہوئی تو معاذ اللہ کوئی میرے نبی کی حدیث پہ انگلی اٹھانے لگے، کوئی میرے نبی کے قول پہ انگلی اٹھانے لگے کہ لو صاحب نبی نے تو فرمایا تھا کہ یہ بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں ثریا طلوع ہونے کے بعد، اب تو نہیں ہوئی نا، تو اس لیے بہت احتیاط سے حدیث کے بیان کرنے میں کام لیں، میں گزارش کروں گا، اس لیے کہ میرے نبی کا قول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔